أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحان الله. अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के अंदर जो मोहब्बत रखी है वो किसी और जोड़े में नहीं रखी। इसी सिलसिले में इसी को बयान करने के लिए मैं अपने फाजिल दोस्त भाई जनाब हाफिज काली सोहेब मीर मोहम्मदी साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ रखना है। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان اشرف المخلوقات کی اس خوبصورت صفت کو اس وقت محفوظ کر سکتا ہے جب اس کی سوچ بھی اشرف اور ارفع ہو اور اس کے افعال و اعمال بھی اشرف ہوں. اگر انسان اپنے قول و کردار کو اشرف بنا لے تو پھر یہ اللہ کا محبوب بھی بنتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل نفس من بنی آدم سید فالرجل سید اہلہ والمرأة سیدۃ بیتہا. ہر شخص سید ہے، سید زادہ ہے، بالفاظ دیگر اسلامی تعلیمات کا شہزادہ ہے، اور عورت اپنے گھر میں سید زادی ہے اور اس مملکہ مصغرہ، اس چھوٹی حکومت جو گھر میں قائم ہوتی ہے اس کی شہزادی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن امت کو ایک پیغام دے رہا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے سکون کا بندوبست فرمایا اور بیوی کا بندوبست فرمایا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور مودت، الفت اور محبت کا بے مثال رشتہ قائم کیا. ورحمہ، اور جب گھر والی سکون کا منبع و مصدر بن جائے تو پھر گھروں میں محبت باقی رہتی ہے، اور جب گھروں میں الفت اور محبت کی فضا قائم ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت کی برکھا برستی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ان فی ذلک لآیات، یہ جو بات بیان کی گئی ہے اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو اللہ نے تفکر اور تبصر کی نعمت سے نواز رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوجین کے حقوق کے متعلق جو اپنی زبان مقدس سے قیمتی جواہر امت تک پہنچائے ہیں، آج انہی کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنا چاہیں گے. حقوق کا احاطہ، حقوق کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال مبارکہ میں کیا ہے. حقوق اس وقت شروع ہوتے ہیں جب کوئی گھر بن جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کوئی گھر بننے سے پہلے بھی کچھ حقوق بیان کیے ہیں جو کہ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اساس اور بنیاد جب مضبوط ہو تو بڑی سی بڑی بلڈنگ بھی بنا لی جائے تو وہ خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اگر بنیادوں میں کمزوری رہ جائے تو انسان بڑی بلڈنگ بنانے کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت اور مثالی گھر بنانے کی جو بنیادیں بیان کی ہیں ان میں سب سے پہلی بنیاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. اگر تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آ جائے جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، جس کا دین تمہیں پسند ہے، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو. دو بنیادیں، دین اور اخلاق. الا تفعلوا، اور اگر تم نے دین اور اخلاق کے معیار کو پسند نہ کیا، دیگر معیارات کو پیش کیا، تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، تو پھر دنیا میں زمین میں فتنہ برپا ہوگا. فتنہ کیا ہوگا؟ علماء اس حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں شاید کہ دوبارہ نیک رشتہ نصیب نہ ہو. یہ رشتہ تو آئے لیکن بار بار ٹوٹ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوبصورت اور مثالی گھر کی بنیاد بیان کی ہے دین، اخلاق. اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی رویوں کی بات کی ہے. فرمایا تنکح المرأة لأربع، عام طور پہ دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے لوگ عورت سے شادی کرتے ہیں چار چیزوں کو سامنے رکھ کر. لمالها، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبها، اس کی حسب و نسب اور خاندانی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، ولجمالها، اور اس کے جمال کی وجہ سے، ولدینها، اور اس کے دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کو مقدم کیا جائے، اسی میں ہی کامیابی ہے. کسی کے مال کو دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے. کہنے والے نے سچ کہا، لا تنكحن لئیمة لمعیشة تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب. کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی نہ کی جائے، یا کوئی عورت ایسے مرد کے ساتھ شادی نہ کرے جس کے پاس صرف مال کی ریل پیل ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں، اگر اس عورت کے اندر ایمانیات نہیں، اس کا یہ مال اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. لا تنكحن لئیمة لمعیشة، کسی کے مال و دولت کی وجہ سے شادی نہ کی جائے. تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، اگر اس کے اندر کمینگی ہے تو یہ کمینگی اسی طرح رہ جائے گی. مال تو آنے جانے والی چیز، مال تو کسی ہاتھ میں قرار پکڑتا ہی نہیں ہے. اور نہ ہی کسی کے حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرنی چاہیے کہ فلاں کا خاندان بڑا اچھا ہے. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل سست ہوتا ہے قیامت کے دن اس کا نسب نامہ اس کو تیز نہیں کر سکتا. آج دنیا میں ایک شخص کے پاس کرولا ہے، ایک کے پاس پراڈو ہے، تو کہتے ہیں پراڈو والا تو آگے لگ جائے گا، لیکن یہ معیارات دنیاوی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں یہ معیار نہیں ہے.
اگر حسب و نسب کی بات ہوتی تو ابو جہل کون تھا قریشی کہ نہیں؟ لیکن وہ وقت بھی آیا کہ صحابہ کرام نے پائے حقارہ سے ٹھوکریں مار کے قلیب بدر میں پھینک دیا اور لواحقین کو چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے ایک طرف ابو جہل ہے بڑے خاندان والا، دوسری طرف بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون بلال؟ رنگ بھی ان کا کالا تھا، غلام بھی تھے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قریشی خاندان کے تھے نا، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ان کے ساتھ کرنے کو سعادت سمجھا ہے۔ آج بتوں کے پجاری، وہ لوگ جن کے اندر بت پرستی کے کچھ آثار ابھی باقی ہیں، ویسے پتھر کے بتوں کو تو نہیں پوجتے، چلتے پھرتے بتوں کو پوجتے کہ میرا باپ سید ہے، میرا باپ فلاں ہے، میں کیسے فلاں کے ساتھ رشتہ کر سکتا ہوں؟ قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ یہ قبائل ہم نے یہ سارے کے سارے خاندانی تعارف کے لیے ہم نے سلسلے بنائے ہیں۔ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَفَاخَرُوا؟ فخر کے لیے تو نہیں بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جاہلیت کی نشانی ہیں۔ الفخر بالانساب، جو اپنے نسب نامے پہ فخر کرتا ہے، جاہلیت کے آثار باقی ہیں۔ اور یہاں میں محمد بن منقدر کی بات بیان کر کے وضاحت کرنا چاہوں گا، شاید کہ اس بت کے پجاری اپنی اس بت پرستی سے باز آ جائیں۔ مدینے کے اندر قحط سالی ہوئی، اشراف اس وقت مدینہ میں رہ رہے ہیں، مدینے کے لوگ باہر آئے، دعا کی بارش کے لیے۔ کون سے لوگ؟ خاندان بھی بڑے ہیں، لیکن بارش نہیں ملی۔ وہ شخص جو جوتیاں بنانے والا ہے، جس کو آج ہم سکورن سمجھتے ہوئے موچی کا لقب دے دیتے ہیں، اس نے دیکھا کہ بارش نہیں آئی، اپنی جوتیوں کو سمیٹتا ہے، فقام، کھڑا ہوا، فتوضا فاحسن وضوءا، وضو کیا اور وضو کو بہترین کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، فلما انصرف تربع، جب اس نے سلام پھیرا بیٹھ گیا۔ ہاتھ تو مدینے والوں نے بھی اٹھائے تھے، اس نے بھی اپنے 2 کمزور ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے ربا ربا انی اقسم علیک، اے میرے پالنے والے میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں، مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے، بارش عطا کر دے۔ محمد بن منقدر فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کے ہاتھ اٹھے تھے، ابھی نیچے نہیں آئے تھے، اللہ نے بارش نازل کر دی۔ اللہ کے ہاں تو معیار تقوی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں معیار خوف ہے، دینداری ہے۔ بلال اس وقت کون سی جوتی پہنتے ہوں گے؟ تھی اس وقت یہ ساری کمپنیاں، یہ باٹا اور یہ سروس اور اسٹارلیٹ کو تھی کمپنی اس وقت؟ نہ جانے کس طرح کی وہ جوتی پہنتے تھے، لیکن زمین پہ چلتے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ معیار ہے۔ اللہ رب العزت
ہمیں اس بات کو سمجھ کے اپنی زندگی کے زاویوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی کے مال کو دے کر شادی نہ کی جائے، کسی کے حسب و نسب کو دے کے شادی نہ کی جائے، نہ ہی کسی کے جمال کو دے کے شادی کی جائے۔ ایک شخص دنیا جہان سے خوبصورت ہے، نماز نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان نہیں ہے، اس کا حسن وبال جان ہے۔ اس لیے کہنے والے نے سچ کہا، جمال الوجہ ما قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس۔ جمال الوجہ مع قبح النفوس، ایک شخص جس کے پاس جمال ہے، حسن ہے، اور حسن کی رعنائی ہے، لیکن ایمان نہیں، اس کی مثال ایسے ہے، ایک مجوسی مر جائے، اس کو قبر میں دفنا دیا جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جتنی لائٹیں یہاں لگی ہوئی ہیں، اگر قبر کے باہر لگا دی جائیں تو قبر میں روشنی چلی جائے گی؟ ایسے ہی وہ شخص جو خوبصورت ہے لیکن اس کے دل میں تاریکی اور سیاہی ہے، جہالت کی، بے ایمانی کی، یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے سکے۔ ابو لہب کون تھا؟ اس کو ابو لہب کیوں کہا جاتا؟ سبب کیا تھا؟ اس کا چہرہ چمکتا تھا، لیکن سب سے پہلا دشمن اسلام کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون بنا؟ ابو لہب بنا۔ جب اس نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اجمعتنا لہذا، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا؟ اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی ناگوار گزری، اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا تم نے میرے پیارے محبوب کے بارے میں ایک دفعہ زبان کھولی ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی تیرے ہاتھ ٹوٹتے ہی رہیں گے۔ کیسے؟ ہر روز نہ جانے کتنے لاکھوں مرتبہ قرآن پڑھنے والے یہ سورت پڑھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی بات اور آپ کے اعمال مبارکہ، اس پہ جو شخص اعتراض کرتا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ والجزاء من جنس العمل، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس میں کوئی عیب لگاتا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ والدینہا، اور کچھ لوگ دین کو مقدم کرتے ہیں، دین کے ساتھ اگر مال ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل، ایسے مال کی کوئی پرواہ نہیں، اگر تقوی ہو تو پھر مال نعمت بن جاتا ہے۔ نعم المال، بہترین مال کس کے لیے ہے؟ للرجل الصالح، نیک آدمی کے پاس مال ہوگا تو اللہ رب العزت کی رضا میں خرچ کرے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، مال تھا، لیکن اس مال نے ان کو نقصان نہیں دیا۔ کیا کیا؟ اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت پیش کرتے نظر آئے۔ اگر مال کے ساتھ، دین کے ساتھ خوبصورتی ہے، دین کے ساتھ خاندانی رکھ رکھاؤ ہے، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں، اگر دین نہیں سب کچھ ہے تو یہ مصیبت ہی مصیبت ہے، وبال جان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دو بنیادوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بنیاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ، کسی شخص کو اگر بے مثال زندگی گزارنی ہے، دل ایسا بنائے جو شکر کرنے والا ہے۔
دل ایسا بنائے جو شکر کرنے والا ہے، اور زبان ایسی بنائے جو شکر کرنے والی ہے، ذکر کرنے والی ہے۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ، اور اپنی زندگی کا ساتھی وہ تلاش کرے جو آخرت میں اس کے لیے ممد و معاون بن جائے۔ ایسی عورت سے نکاح کرے جس کے ذریعے اس کی عاقبت بہتر ہو، ایسے مرد سے نکاح کرے عورت جس کے ساتھ اس کی آخرت بہتر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني، جس کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا کر دیتے ہیں اس کا تو آدھا دین مکمل کرنے میں مدد فرماتے ہیں۔ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، بقیہ آدھے ایمان میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، اس مال و متاع میں سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری بنیادیں امت کو اس لیے سمجھائیں کہ امت میں سے ہر شخص جب اپنا گھر بنانے لگے تو ان بنیادوں کو اختیار کرے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کے کہ یہ بدتمیزی کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے بگڑے لوگوں کو 1 منٹ میں درست کر دیا کرتے تھے۔ کہا ادھر آؤ، جب کوڑا ہاتھ میں لیا کہا خلیفۃ المسلمین میں بھی کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے باپ پہ میرے 3 حق تھے، اس نے ادا نہیں کیے۔ اس کا حق تھا کہ میری ماں نیک عورت تلاش کرتا، اس نے رقاصہ کے ساتھ شادی کی ہے۔ میرا حق تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام اچھا رکھتا، وَسَمَّانِي جُعْلًا، اور اس نے میرا نام جعل رکھا، اور جعل ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں پلتا ہے۔ اور تیسرا حق، میرا حق تھا کہ مجھے قرآن مجید کی تعلیم دے، اس نے آج تک مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی، مجھے کوڑا رسید کرنے سے پہلے اس کی خبر لیجیے۔ بات یہ ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر بنیاد درست ہو تو پھر بلڈنگ بھی خوبصورت بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بنیادوں کے بعد حقوق بیان کیے ہیں، اور اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ صرف مرد کے حقوق بیان نہیں کرتا، جس طرح مرد کے حقوق ہیں عورت کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام ہر پہلو میں مساوات کا جو کہ درس دیتا ہے، اس لیے کسی کے حق کو غصب کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیمات دی، جنہوں نے اللہ کے ان احکامات کی روشنی میں اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے دین کی روشنی میں مرد کے حقوق بیان کیے، وہاں عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ تو ہم بھی ترتیب پہلے مرد کے حقوق کو بیان کریں گے، اس کے بعد عورتوں کے حقوق کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلا حق، عورت کی ذمہ داری ہے، عورت اور مرد کا حق ہے کہ وہ جائز کاموں میں مرد کی اطاعت کرے، خامد کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت۔ جو عورت 5 نمازوں کی پابند ہو جائے، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو اور خامد کی اطاعت کرنے والی ہو، اور خامد کے مال اور اس کے گھر کی، بچوں کی اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، ایسی عورت کو اللہ رب العزت
ایسی عورت کو اللہ رب العزت کس انعام سے نوازیں گے؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلی جاؤ۔ اطاعت ہر شخص دنیا میں چاہتا ہے کہ اگر معمولی سا بھی کوئی آفس ہے تو وہاں مرد، اگر عورت بھی وہاں کی چیئرمین ہے تو وہ بھی چاہتی ہے کہ میں اگر کسی کو آرڈر دوں تو یس باس کی آواز آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اطاعت کر لیتی ہے، نماز کی پابند بن جاتی ہے، روزے رکھتی ہے اور حفاظت کرتی ہے اپنے آپ کی اور بچوں کی تربیت پہ توجہ دیتی ہے، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سوال کیا گیا ای الناس اعظم حقا علی الرجل، مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال امہ، اس کی والدہ کا۔ پھر سوال کیا گیا ای الناس اعظم حقا علی المرأة، قال زوجها، عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے خامد کا۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر انسانی زندگی میں کوئی ایسا کشمکش کا پہلو آ جائے جہاں والدہ اور بیوی کے درمیان کوئی کشمکش ہے تو والدہ کا حق زیادہ ہے، اس کو مقدم کیا جائے، اور اگر بیوی کے سامنے کوئی کشمکش کا ماحول آ گیا ہے، ایک طرف اپنے والدین ہیں اور دوسری طرف خامد ہے، تو اسے خامد کی بات کو مقدم کرنا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس توجیہ کی تعمیل ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا حق جو خامد کا ہے وہ بیان کیا۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خامد کی خدمت کرے، اطاعت کے بعد خدمت کو بجا لائے، جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنی گفتگو میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کا دائیں بائیں التفات ختم ہو جائے۔ بتائیے کائنات میں فاطمہ جیسی بیٹی پیدا ہوئی؟ بولیے کون ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ جنت کی شہزادی ہے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا احدثك عني وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں تمہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے اپنے متعلق اور فاطمہ کے متعلق کچھ بات بتاؤں۔ وَكَانَتْ عِنْدِي وَكَانَتْ أَحَبَّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا۔ جب وہ تشریف لاتی تو آپ استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھایا کرتے۔ جب شادی ہوئی تو حالت کیا ہے تربیت کی؟ وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ، پانی مشکیزے میں لانے کے لیے چشمے سے پانی اٹھاتی اور مشکیزہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے گھر پانی لے کے آتی۔ کون؟ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حتی اثرت بنحرها، گردن پہ نشان پڑ گئے۔ یہ کون ہے فاطمہ؟ جس جیسی بیٹی دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ آج گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ میں ایڈمن کی بیٹی ہوں، میں مینیجر کی بیٹی ہوں، میرا باپ تو بڑے عہدے پہ ہے، میں کیسے کام کروں؟ اور حالت یہ ہے کہ جس کمرے میں بھی جائے دو سسٹم ہے، ہاٹ اینڈ کولڈ، وہاں مشکیزہ اٹھا کے لانا پڑ رہا ہے۔ فجرت بالرحا، اور آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی ہے۔ حتی اثرت بیدہا، ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے۔ آج زبان سے
چند کلمات بولتی ہے اللہ کی بندی کہ آٹا نہیں ہے، 10 بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. وَقَمَّتِ الْبَيْتِ حَتَّى غُبَرَّتْ ثِيَابُهَا، گھر کی صفائی خود کیا کرتی، جھاڑو خود دیتی. کون؟ سرتاج رسول کی بیٹی. ایسے لگتا ہے حَتَّى غُبَرَّتْ ثِيَابُهَا، سارے کپڑے گرد آلود ہو جاتے ہیں. وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرِ حَتَّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا، ہنڈیاں بھی خود پکاتی، ایسے لگتا ہے جیسے تنور سے نکل کے آئی. فَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضَرٌّ، تکلیف پہنچی. زوجین مشورہ کرتے ہیں کہ سرتاج رسول کے پاس چلتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ کوئی غلام دے دیں، باہر کے کام وہ کر دیا کرے، اور کوئی لونڈی دے دیں، چلو گھریلو کام کاج وہ کر دیا کرے. گھر تشریف لائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود تھیں، سرتاج رسول گھر میں موجود نہیں تھے. قصہ بیان کیا اور چلے گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، قصے کا پتہ چلا، آپ تشریف لائے اور فرمانے لگے الا ادلکما علی خیر مما سألتما، مجھے پتہ چلا کہ آپ کچھ گزارش کرنے آئے، میں تمہیں غلام اور لونڈی سے بہتر علاج نہ بتا دوں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم. سارا دن کام کر کے تھکاوٹ تو ہوگی، جب رات کو چارپائی کی طرف سونے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. غلام اور لونڈی آئے گی، کام تو کرے گی لیکن جسم میں تازگی تو نہیں آئے گی. اس کے کرنے سے تھکاوٹ بھی جاتی رہے گی اور اللہ رب العزت جسم میں تر و تازگی بھی پیدا فرما دے گی. اور یہاں میں رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرما دے. آج امت اسلامیہ میں محبت کا انحطاط کیوں ہے؟ کیوں محبت نہیں؟ مرد کو بھی پتا ہے عورت کھانا نہیں پکائے گی تو ہوٹل سے مل جائے گا، عورت کو بھی پتا ہے نہیں کچھ لائے گا تو میں خود کھانا ہی منگوا لوں گی. سلف کی عورتیں اس بات کو پسند کرتی، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے دیتی کہ میں تو گھر میں ہوں، یہ نیکی کے کام کرنے کے نکلے گا، میں گھر بیٹھے اس نیکی میں مشارکہ بن جاؤں گی، شرکت کر لوں گی. دیکھیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور ان کا کھانا لے کر کون جا رہی ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہاں میں رک کے یہ کہنا چاہوں گا، آج جوان آدمی بھی غار حرا پہ چڑھے تو اس کی جوانی کو پتہ چل جاتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ غار حرا میں جانا کو سنت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے گئے، کھانا پکایا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. کیسے کھانا پکایا ہوگا؟ اوون تو نہیں ہوگا، اس وقت بجلی کا سسٹم تو نہیں تھا، گیس کا سسٹم تو نہیں تھا، نہ جانے کس طرح وہ کھانا پکایا. ایک برتن میں ڈالا، میں صحیح بخاری کی روایت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. گھر سے نکلی اور کہاں وہ کھانا لے کے جانا ہے؟ غار حرا میں. عورت ذات ہے، کس طرح غار میں پہنچے گی؟ اللہ رب العزت کو یہ خدمت کتنی پسند آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، اتى جبریل امین تشریف لائے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھانا لے کے ابھی غار حرا میں نہیں پہنچی تھی کہ ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل امین غار حرا میں پہلے پہنچ گئے.
اللہ کے فیصلے دیکھیے. فرمایا ان هذه خدیجہ، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی قد اتتك معها اناء فيه ادام او طعام او شراب. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہی ہے جس کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں کھانا بھی ہے، سالن بھی ہے اور پانی بھی ہے پینے کے لیے. جب وہ آ جائے، اب کہہ سکتے ہیں کہ ٹفن ٹائپ کوئی چیز ہوگی جو آپ نے اٹھائی اور غار حرا کا رخ کر لیا. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے، توجہ کے لائق ہیں یہ لفظ. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا. جب وہ آ جائے تو پیارے پیغمبر کہہ دیجئے گا کہ خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. وَمِنِّي، اور جبریل امین فرماتے ہیں سرتاج ملائک ہوں میں، میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہتے ہیں. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں ایسے گھر کی بشارت بھی دے دینا. لا صخب فیہ ولا نصب، پہاڑ پہ چڑھنے والا آج بھی پہچانتا ہے کہ اس کا سر تو چکراتا ہے، تھکاوٹ تو ہوتی ہے. فرمایا اللہ کی طرف سے، میری طرف سے سلام پیش کرنے کے بعد بشارت دے دیجئے گا، خوشخبری سنا دیجئے گا کہ جنت میں تیرا ایسا گھر تیار اللہ نے کیا ہے، نہ وہاں تھکاوٹ ہوگی نہ وہاں سر چکرائے گا. یہ ہے سعادت. کاش کہ آج کی بیٹیوں اور بہنوں کو خدیجہ کی سنت زندہ کرنے کی توفیق فرما دے. اور دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، محبت کیوں نہیں ہے؟ جس ہاتھ سے کھانا پک کے جائے گا اس کی محبت پیدا ہوگی دل میں. کھانا تو پکتا ہے ہوٹل والے کے ہاتھ سے، جس نے شاید کبھی نماز بھی نہ پڑھی. میری بات کو فالو کیجئے گا، اور میں بڑی گہرائی اور گہرائی میں جا کے گفتگو کر رہا ہوں. یہ سبب ہے محبت کو ختم کرنے کا. آپ کی بیوی تو نماز پڑھتی ہے، اس کے ہاتھ کے پکے کھانے میں برکت آئے گی کہ بے نماز کے ہاتھ کے پکے کھانے میں؟ بتائیے. ہوٹل میں جانا حرج کوئی نہیں ہے، جائز ہے، لیکن یہ معمول بنا لینا کہ مہینے میں 20 دن ہوٹل کا کھانا کھانا ہے، محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس نے تو محبت کو خود ذبح کر دیا. گویا کہ اس نے وہ بیوی کی محبت ہوٹل والے کی سپرد کر دی. اور یہاں میں تیسری بات بھی کہنا چاہوں گا، میرے معزز اور مکرم بھائیوں، کبھی ہم نے گھر بیٹھے یہ بھی اندازہ کیا اس عورت کے ہاتھ کا پکا کھانا میں کھاتا ہوں، میں اس کا وضو ہی چیک کر لوں کہ اس کا وضو سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، میں اس کی نماز ہی چیک کر لوں اس کی نماز کا طریقہ سنت کے مطابق ہے. تھے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے استاد تھے. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے استاد تشریف لا رہے ہیں اور ان میں 2 صفتیں ہیں، تہجد گزار ہیں اور کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ استاد کے ساتھ شاگرد کی کیسی محبت ہوتی ہے. جب وہ تشریف لائے تو کھانا تیار کیا، کھانا جب پیش کیا تو معمول کے مطابق، عربوں کی عادت آج بھی ہے کہ کھانا سارے کا سارا سامنے مہمان کے رکھ دیتے ہیں، انہوں نے معمول سے کچھ زیادہ کھانا کھا لیا. اور جو ابریق، جس برتن میں پانی رکھا تہجد کے لیے، وہ بھی رکھ دیا. جب صبح ہوئی تو وہ پانی اسی طرح ہی اور کھانا بھی کھا لیا خاصا. بڑے پریشان ہوئے. بیٹیوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ آپ تو کہتے تھے تہجد گزار ہیں، انہوں نے تو لگتا ہے وضو نہیں کیا اور کھانا بھی اتنا کھایا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سوال کرتے ہیں یہ کھانا کس نے پکایا؟ کہا میری بیٹی نے پکایا. وہ حافظ قرآن تو نہیں. کہا اس کی عادت یہ ہے جب کھانا پکتا ہے تو قرآن مجید کی منزل شروع ہو جاتی ہے، ادھر کھانا پک جاتا ہے، ادھر 5 پارے منزل مکمل ہو جاتی ہے. کہا ایک لقمہ لیتا تھا تو جی چاہتا تھا چلو ایک اور لے لوں، وہ لیتا تو اس میں اور زیادہ لذت آتی، میں کہتا چلو ایک اور لے لوں.
اسی طرح کرتے کرتے اتنا کھانا کھا لیا، پھر مجھے وضو کی ضرورت نہیں پڑی۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں نے 150 مسائل اخذ کیے ہیں اور اسی وضو کے ساتھ ہی تہجد اور صبح کی نماز پڑھی ہے۔ آج ایک بچی، ایک بیٹی اور ایک بہن موسیقی لگا کے کھانا پکائے، کیسے برکت آئے گی؟ اخبار جہاں اور وقت ضیاء کھول کے، ڈائجسٹ کھول کے اگر وہ چمچ ہلا رہی ہے تو کیا برکت آئے گی؟ برکت اللہ کے پاس ہے اور وہ اللہ کے قرآن میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حسین ابن محسن بیان کرتے ہیں، ان کی پھپھو تشریف لائیں، فرمایا اذات زوج انتی، شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، شادی شدہ ہو۔ قال این انت منہ، خامد کی خدمت کے بارے میں سنائیے کیسی ہو؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، سرتاج رسول جب تک میں عاجز نہ آ جاؤں کبھی خدمت میں کمی نہیں کی۔ فرمایا انظری این انت منہ فإنہ جنتک ونارک، غور کر لے، خامد کی خدمت کرتی رہنا اور یاد رکھنا خامد تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت یہ دی۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي منى على ثلثي فرسخ، وفي رواية أخرى وهي مني على ثلثي فرسخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی بہن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑوں کی خوراک، کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے جن کو پیس کر خوراک بنائی جاتی، ثلثی فرسخ، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، ثلث فرسخ اپنے سر پہ اٹھا کے لاتی، کس لیے کہ وہ بھی کام کرتے ہیں، میں بھی اس کی دست و بازو بناؤں۔ آج مومنہ عورت اپنے گھر کو برباد کیوں کرتی ہے؟ میں کام نہیں کروں گی، میں کپڑے نہیں دھو سکتی، میں خدمت نہیں کر سکتی، تو کیا کر سکتی ہو؟ میں اس کا کہا نہیں مان سکتی، تو کیا کر سکتی ہو؟ کتنی سعادت ہے اللہ کی بھی اطاعت، خامد کی بھی اطاعت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا ان اللہ لا ينظر الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه، ایسی عورت کی طرف نظر رحمت اللہ رب العزت نہیں ڈالیں گے جو اپنے خامد کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا حق بیان کیا ہے خامد کا، خامد کے مال کی حفاظت کرے کون؟ عورت، اور اس کی اولاد کی تربیت کرے۔ خیر النساء من تسرك اذا ابصرت وتطعمك اذا امرت وتحفظ غیبتك في نفسها ومالك، بہترین عورت وہ ہے جس کی طرف آپ کی نظر اٹھے تو اس کی سلیقہ شعاری، اس کے اچھے ادب و آداب کو دیکھ کے آپ خوش ہو جائیں کہ یہ ہے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ۔ وَتُطْعِمَكَ إِذَا أَمَرْتَ، جب آپ کا حکم ہو کہ کھانا چاہیے تو کھانا حاضر کر دے، یہ نہ کہے جیسا کہ شکایات پہنچتی ہیں، یہ خامد کہتا ہے کھانا لاؤ، وہ کہتی ہے وہ سامنے پڑھا اٹھا لو، تم پڑھانے جاتے ہو تو میں بھی تو ٹیچر ہوں نا، تم کاروبار کرتے ہو تو میں بھی تو کاروبار کرتی ہوں نا، اس طرح گھر نہیں چلتے۔ بہترین عورت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کہے کھانا لاؤ تو کھانا پیش کرے، اور جب وہ گھر میں نہیں تو اس کے مال میں اور اپنی عزت میں اور اس کی اولاد میں توجہ رکھے، نہ اپنی عزت پہ حرف آنے دے، نہ اپنی اولاد کی تربیت میں کمی کرے، نہ اس کے مال کو ضائع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا حق یہ بیان کیا کہ جب عورت گھر میں ہے اور خامد
آواز دیتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے تو لبیک کہے، اس کی بات کو مانے، انکار نہ کرے۔ سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابته ان تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية اخرى لعنتها الملائكة حتى ترجع۔ اگر خامد اپنی بیوی کو بلاتا ہے، وہ انکار کرتی ہے، وہ خامد ناراضگی کی حالت میں سو جاتا ہے تو ساری رات فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے جب تک وہ خامد کے پاس نہیں آ جاتی فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر نسائکم فی الجنہ، میں تمہیں جنتی عورتوں کی بات نہ بتاؤں؟ کل ولود ودود اذا غضب زوجها عليها قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى۔ جنتی عورتوں کی نشانی یہ ہے وہ اپنے خامد کو ٹوٹ کے چاہنے والی ہوتی ہے اور وہ صاحبۃ الاولاد ہوتی ہے، اور اگر خامد ناراض ہو جائے تو کیا کہتی ہیں؟ اپنا ہاتھ پہلے پیش کرتی ہیں کہ میں معذرت خواہ ہوں، اگر مجھ سے کوئی بات ہوگی میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گی جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ اتنے الفاظ اللہ کو اتنے پسند ہیں، پیارے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ خامد کے مال کو بغیر اجازت خرچ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجوز لامرأة عطیہ الا باذن زوجها، خامد کی اجازت کے بغیر وہ کسی پہ مال خرچ نہیں کر سکتی، کسی کو تحفہ بھی نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا حق بیان کیا، خامد انسان ہے، جیسے بھی وہ گفتگو کرے عورت کو چاہیے کہ وہ بصیرت کا ہاتھ نہ چھوڑے۔ خالد بن یزید، ان کی شادی رملہ بنت الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی، اور رملہ بنت الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ صاحبۃ البصیرہ، اللہ تعالیٰ نے بصیرت سے نوازا تھا۔ خالد بن یزید کی کیفیت غصے والی تھی، جب بھی کوئی بات ہوتی سخت غصے کے الفاظ سنا دیتے، کٹیلے الفاظ اور سخت سست کہہ دیتے۔ ایک دن ایسے ہی ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بات تو ان لاز کی ہوتی ہے، اور خامد برستا ہے تو بیوی پہ برستا ہے، یہ فطرت بھی ہے اور کمزوری بھی ہے۔ کوئی بات ہوئی، انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ان کو اور غصہ آ گیا، کہتے اس لیے خاموش بیٹھی ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یا اس لیے خاموش بیٹھی ہو کہ میری شکایت کر کے کچھ کروانا چاہتی ہو؟ فابتسمت رملہ بنت الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، مسکرائیں اور کیا کہا؟ لا ھذا ولا ذاک، نہ اس لیے خاموش ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور نہ اس لیے خاموش ہوں کہ میں آپ کی شکایت اپنے بھائیوں کو کروں گی اور آپ کو وہ کچھ کہیں گے۔ وَلَكِنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تُخْلَقْ لِلدُّخُولِ بَيْنَ الرِّجَالِ، آپ جانتے ہیں کہ عورت کو پیدا کیا گیا ہے مردوں کی بات میں شمولیت کے لیے نہیں، انما نحن ریاحین للشم والضم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پھول بنایا ہے اور پھول سے خوشبو لی جاتی ہے، اور پھول جب ہو تو انسان کو خوشی ملتی ہے۔ فما لنا وللدخول بینکم، اب میں اپنی ذمہ داری ہی ادا کر سکتی ہوں، میرا کیا کام ہے آپ مردوں کی بات میں شمولیت کرنا؟ یہ بصیرت کے الفاظ تھے رملہ بنت الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس کے بعد کبھی بھی خالد ابن یزید نے زندگی بھر غصہ نہیں کیا، بصیرت کا ہاتھ نہ چھوڑے۔ اور حقیقت یہ ہے، سلیمان ابن داود کہا کرتے تھے المرأة العاقلة تبنی بیتہا والسفیہہ تہدم بیتہا، عقل مند عورت ہر وقت سوچتی ہے میرا گھر کیسے قائم رہے، میرا گھر کیسے بچے، اور بے وقوف عورت کی نشانی کیا ہے؟ ہر وقت اپنے گھر کو گرانے کے چکر میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عقل مند عورت بنائے۔
ساتواں حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خامد کی اولاد پر شفقت کرے اور ان کی تربیت پہ ہر وقت توجہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء قریش خیر نساء رکبن الابل احناہ علی طفل وارعاہ علی زوج فی ذات یدی، بہترین قریشی عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کی خدمت میں بھی کمی نہیں کرتی اور بچوں کی تربیت میں بھی کمی نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی، 2 اس کے پاس بیٹیاں ہیں اور میرے پاس اس نے کچھ طلب کیا، میرے پاس سوائے کھجور کے کچھ نہیں تھا، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، میں نے کھجور اس کے حوالے کر دی، فَأَخَذَتْهَا فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، میں نے دیکھا اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی، آدھی کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود نہیں کھائی، مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ فقامت فخرجت، اٹھی اور چلی گئی، فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول تشریف لائے، میں نے یہ قصہ بیان کیا، فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہوں پھر بیٹیوں کی تربیت کرے، فاحسن الیہن، ان کے ساتھ احسان کرے، کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خامد کے مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها وہی مسئولۃ عن رعیتها، عورت خامد کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کی مسئولیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 9واں حق یہ ہے کہ خامد کو فکری اور مالی تکلیف نہ دے، یہ عورت پہ حق ہے۔ ایک شخص کا پتہ ہے اس کی ماہانہ آمدن یہ ہے، اس کی آمدن سے بڑھ کے تقاضا کرنے والی فکری ٹارچر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذی امرأة فی الدنیا زوجها الا قالت زوجته من الحور العین قاتلک اللہ انما هو دخیل عندک یوشک ان یفارقک الینا، جو عورت اپنے خامد کو تنگ کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس نیک آدمی کے لیے جنت کی حور تیار کر رکھی ہے، وہ کہتی ہے قاتلک اللہ، تیرا برا ہو، یہ جو تیرے پاس مہمان ہے اس کی مہمان نوازی کرو۔ اصل مہمان نوازی تو ہم کریں گی جب وہ ہمارے پاس آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خامد کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، اور اگر خامد گھر میں ہے تو عورت پہ حق ہے کہ نفلی روزہ بغیر اجازت کے نہ رکھے۔ لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه وفي رواية أخرى من غير رمضان، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ خامد گھر میں موجود ہے اور نفلی روزہ بغیر اجازت کے رکھے۔ ہاں فرضی روزہ جو ہے رمضان کا وہ تو اجازت ہو یا نہ اجازت ہو سب پہ فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُطِعْنَ فُرَشَكُمْ وَمَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، مردوں کے عورتوں پہ حق ہے اور عورتوں کے مردوں پہ حق ہے۔ مردوں کا عورتوں پہ حق یہ ہے کہ کسی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں اور کسی کو اپنے بستر پہ آنے کی اجازت نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات امت کو سمجھا دی تھی۔ 11واں حق خامد کے ساتھ صبر و شکر کی زندگی بسر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح تربیت فرمائی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو صبر کی پہاڑ تھی، ایک اللہ نے بیٹا دیا، بیمار ہو گیا،
خامند گیا ہوا ہے کام کاج کے لیے، فوت ہو گیا، اس بیٹی کو خود ہی نہلایا، کفنایا، وحنطتہ، اور اس کو حنوط کیا، خوشبو لگائی، اور گھر کے ایک زاویے میں رکھ دیا۔ چیخنا اور چلانا یہ ان کے ہاں نہیں تھا، واویلا کرنا اور بیان کرنا یہ ان کی علامت نہیں تھی۔ خامند گھر واپس آیا، سوال کرتا ہے، کیف ابنی، بیٹا کیسا ہے؟ قالت اہدأ ما کان، پہلے سے سکون میں ہے۔ اور بیٹا کہاں چلا گیا؟ اللہ کے پاس۔ اسی طرح کھانا لے کے آئی معمول کے مطابق، ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، کھانے کے بعد اپنے آپ کو تیار کیا اور خامند کے پاس آ گئی۔ سوال کرتی ہیں، لو ان قوما استعاروا شيئا، اگر کی قوم کوئی چیز ادھار لے لے، اس کو واپس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کہا کرنا چاہیے واپس۔ کہا اگر واپس کرنے کی بجائے کہے کہ میں واپس نہیں کروں گا تو پھر قال بئس ما قالوا، بڑے برے لوگ ہیں، بڑی بری بات کی ہے۔ جس نے قرض دیا ہے، کوئی ادھار دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ انما جزاء الحمد والشکر، اس کی تعریف کرنی چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ قالت ہد ابنک، بیٹا بھی اللہ نے ادھار دیا تھا، واپس نہیں لیا ہے۔ صبر کی پہاڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت یمن سے آئی، قالت ادعو اللہ ان یشفیعنی، سرتاج رسول دعا کیجئے اللہ مجھے شفا یاب کر دے۔ قال ان شئتی دعوت اللہ لکی فشفاکی وان شئتی صبرتی ولا حساب علیک، چاہتی ہو دعا کر دیتا ہوں شفا مل جائے گی، اور چاہتی ہو صبر کر لو تو میں تمہیں نوید سناتا ہوں، بغیر حساب کے جنت چلی جاؤ گے۔ اس عورت نے سوچا کتنی کی زندگی۔ قالت بل اصبر، اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھ گئی، بل اصبر ولا حساب علی، میں یہ چاہتی ہوں بغیر حساب کے جنت میں چلی جاؤں، میں یہ تکلیف برداشت کر لوں گی۔ اللہ رب العزت امت اسلامیہ کی ہر بیٹی کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مرد کے حقوق کو بیان کیا، وہ عورتوں کے حقوق کو بیان کیا۔ عورت کا سب سے پہلا حق یہ ہے مرد پر کہ اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کے علمی پیاس بجھانے کا بندوبست کرے، گھر میں علمی ماحول پیدا کرے، اس کو مسجد میں لے کے جائے، اس کو محاضرات میں شریک کروائے، تاکہ اس کی علمی امپروومنٹ ہوتی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، بلکہ تہجد کے لیے اٹھتے، کیا فرماتے؟ قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو تہجد پڑھو، کیونکہ مومن یہ چاہتا ہے وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، سب کو ساتھ لے کے ہی جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور فرماتے ہیں ایقظوا صواحب الحجرات لکی یصلین، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ تاکہ یہ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا رحم اللہ امرأ قام من اللیل فایقظ امرأته فإن ابت نضح في وجهها الماء، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اگر وہ پسو پیش کرتی ہے تو پانی کے چھینٹے لگاتا ہے۔ ویسے تو تکلیف دہ بات لگتی ہے، لیکن فرمایا یہ تو چند چھینٹے ہیں پانی کے، ادھر اللہ رب العزت کی طرف رحمت کی برکھا برس جائے گی۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اللہ اس عورت پہ بھی رحم فرمائے جو تہجد کے لیے اٹھتی ہے، خود بھی پڑھتی ہے اور خامن کو بھی اٹھاتی ہے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو پانی کے چھینٹے لگاتی ہے، لیکن کام بہت مشکل ہے۔ اللہ اگر توفیق دے دے تو پھر ہر دو ایک دوسرے کی جنت کا سامان ہر وقت ہی تیار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے جن کی بیویاں ہیں ان کو نیک بنا دے،
اور جس انتظار میں اللہ تعالیٰ ان کو صالحہ بیوی عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، یہ مسجد میں جائیں، ان کا تعلق دین سے بنے، یہ دین کی بات سنیں تاکہ اس کے اثرات گھر میں پیدا کریں۔ اور بچوں پہ سب سے پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے، اگر ماں نیک ہے تو بچہ بھی نیک ہے۔ اس لیے کہنے والے نے سچ کہا تھا اذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص، اگر ماں باپ جو ہیں وہ دف بجانے والے ہوں تو بیٹے اور بیٹیاں رقص ہی کر سکتی ہیں، کیا کریں گی؟ اگر ماں باپ جو ہے نیکی کے کام پہ لگنے والے ہیں تو اللہ رب العزت اولاد کو بھی پھر توفیق دیتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، ابھی بیٹا گفتگو نہیں کرتا، لیکن حالت کیا ہے؟ بیٹے کی انگلی کو پکڑتی ہیں اور آسمان کی طرف اٹھاتی ہیں، وَهِيَ تُلَقِّنُ، اور اس کو تلقین کرتی ہیں، یا بنی قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، بیٹے لا الہ الا اللہ کہو، اور انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کرتی ہیں؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ یہ مومن کا عقیدہ ہے، یہ مومن کا عقیدہ ہے۔ لیکن آج افسوس اس مسلمان پہ، جب بچہ گفتگو کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے دیہاتوں میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو گالی دو، گالی سکھاتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے کلمات۔ مومن مرد اور عورت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کی زبان کھلے تو لا الہ الا اللہ پہ کہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا حق بیان کیا ہے، مرد پہ دوسرا حق ہے عورت کے لیے کہ اس کو نیکی کا حکم کرے، اس کو کھلا چھوڑ دینا یہ حق تلفی ہے، اور حقیقت میں یہ بہت بڑی بلا ہے جس سے مصائب سامنے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انفق علی عیالک من طولک ولا ترفع عنہم عصاک ادبا واخفهم فی اللہ، ہر وقت خامد کو چاہیے کہ وہ عورت کو اللہ سے ہی ڈرائے۔ یہ جو طریقہ اس وقت دنیا میں آ چکا ہے کہ جب بھی کسی نے ڈرانا ہوتا ہے تو طلاق سے ڈراتا ہے، یہ تو بزدلوں کا طریقہ ہے۔ ڈرانا ہے تو اللہ سے ڈراؤ، یہ کہو اللہ کی نیک بندی تمہیں پتا ہے اگر یہ کرو گی تو اللہ رب العزت ناراض ہوں گے، دین کی طرف کھینچو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، یہ حق ہے عورت کا، وہ کمزور ہے، اس کی کمزوری کو آپ نے دور کرنا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر نماز میں سست ہے، نیکی میں سست ہے تو اس کو تیز کرنا، احادیث سنا کر، واقعات سنا کر، بندوبست کر کے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلف نے جو روایت چھوڑی ہے، گھر میں ایک مکتبہ ہونا چاہیے، ہفتے کے بعد ایک دن ہونا چاہیے جس میں گھر کے اندر بیٹھ کے دین کی گفتگو ہو۔ وہ عبداللہ ابن رواحہ کیا کرتے تھے؟ بیوی کے پاس بیٹھ جاتے اور رونا شروع کر دیتے، جنت کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی رونا شروع کر دیتے۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ پوچھتی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے میں تو جنت اور جہنم کی بات کر کے رو رہا ہوں۔ کہا تو مجھے بھی اس سے رونا آ رہا ہے۔ ماحول اس طرح بنتا ہے، ماحول بنتا ہی اس طرح ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ دنیا میں اتنا دھت ہے، مہینہ مہینہ اس کو بیٹھنا نصیب ہی نہیں ہوتا، محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اور حالت یہ ہونی چاہیے جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے، اور وہ دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، چونکہ وہ اونٹ جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا وہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا، وہ اس پہ سوار ہوئے، آپ نے سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو جب گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ اللہم سلط علی اقربا تلدغنی، اللہ میں کیا کروں، اللہ کے رسول مجھ سے دور چلے گئے ہیں، مجھ پہ بچھو بھیج جو مجھے کاٹ جائے، میں ان سے دوری پسند نہیں کرتی۔ ایسی عورت جو ہے یہ قیامت کے دن جنت کی شہزادی ہوگی، جس کے ذہن میں یہ ہو نہ میں جنت میں جدا ہونا چاہتی ہوں نہ دنیا میں جدا ہونا چاہتی ہوں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ مرد کو چاہیے
کہ بیوی کی جائز ضروریات پہ خرچ کرنے کو عبادت سمجھے. میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس طاقت کے مطابق نہ فضول خرچی کرے اور نہ ہی بخل کرے. اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال کو جائز ضرورت میں خرچ کرتے وقت خوش ہو. سبب کیا ہے؟ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ. آپ اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو, آپ اپنی اولاد کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو, آپ اپنے خادم اور متحتی میں کام کرنے والے پہ خرچ کرتے ہو یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو. شرط یہ ہے, نیت یہ ہو اے اللہ بیوی پہ خرچ کرنا تو واجب ہے لیکن میں اس لیے خرچ کرتا ہوں تو راضی ہو جا. بچوں کی پرورش واجب ہے لیکن میرے مالک تو راضی ہو جانا. متحتی میں کام کرنے والوں کو وقت پہ اجرت دینا فرض ہے لیکن اللہ تو راضی ہو جانا. وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا, نیت خالص کر لے. قیامت کا دن ہوگا, بیوی پہ کیا گیا خرچ, بچوں پہ کیا گیا خرچ, ان 4 مدات میں کیا گیا خرچ نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھا ہوا ہوگا. کیا اپنے بیٹے پہ خرچ ہے. اور صحیح مسلم کی روایت کاش کسی مسلمان کو یاد رہے تو کبھی طلاق نہیں ہوگی. ڈائیورس کیوں ہوتی ہے؟ میرا خرچ نہیں پورا ہوتا. فرمایا دینار انفقته في سبيل الله ودینار تصدقت به على مسكين ودینار انفقته في رقبة ودینار انفقته على اهلك. 4 دیناروں کا تذکرہ, اور اتفاق ایسا ہے کہ یہاں کا عملہ بھی دینار ہے. ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ایک مسکین پہ خرچ کرو, ایک کسی کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرو, اور 4تھا دینار بیوی پہ خرچ کرو. اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك, قیامت کا دن ہوگا سب سے زیادہ اجر کا باعث وہ دینار ہوگا جو تم نے گھر والوں کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا. اگر اس طرح کی بات سمجھ میں آ جائے تو ڈائیورس تک بات نہیں پہنچتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا ما حق المرأة علی الزوج, عورت کا خامد پہ حق کیا ہے؟ فرمایا حق المرأة علی الزوج ان يطعمها اذا طعم ويكسوها اذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر الا في البيت. عورت کا حق یہ ہے کہ جب خود لباس پہنے تو عورت کو بھی پہنائے. یہ نہیں ہے کہ خود تو آئے دن لباس بدلتا رہے اور عورت کو یہ کہے اچھا وہ فلاں جو لباس تھا وہ بھی پڑا ہوا نا, وہی پہن لو خیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خود کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلائے. خود تو ہوٹلز میں جائے اور طرح طرح کے کھانے کھائے اور بیوی کو کال کر کے کہہ دے چلو تم کھانا کھا کے سو جانا, میں پہنچ جاؤں گا. ٹھیک نہیں ہے. جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے, جو خود پہنتا اس کو بھی پہنائے. ولا یقبح, اس کی قباحتیں بیان نہ کرے. کیسے؟ یہ تو نسل ہی بہت بری ہے, یہ تو ہے ہی بہت بری. بھاگ کے آئی تھی کیا؟ کتنی خوشی سے کتنے معزز لوگوں کو ساتھ لے کے گئے تھے, اب قباحتیں کیوں بیان کرتے ہو؟ صبر کرو, تمہیں اس کا اجر ملے گا. ولا یضرب, اس کو مارے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا ہے. ہاں اگر ضرورت پڑتی ہے
تو تم اس کو نصیحت کرو. نصیحت کام نہیں کرتی، گھر میں تھوڑی سی علیحدگی اختیار کر لو، بستر جدا کر لو. اگر نہیں تو قرآن نے حکم دیا ہے مارا بھی جا سکتا لیکن غیر مبرح، ہڈی نہ ٹوٹے، رومال سے، مسواک سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیمات دی. یہ کوئی انسانی پہلو نہیں، چھوٹی سی بات ہو تو دھکا دے کے باہر اس کو نکال دے. یا ولا یضرب ولا یہجر الا فی البیت، اگر اصلاح کرنی بھی ہے تو گھر میں رکھ کے اصلاح کرے. دھکا دے کے باہر نکال دینا جانور کی طرح، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہ عورت کا حق ہے اس کی اصلاح کی جائے، لیکن اصلاح بھی اس طریقے سے کی جائے جس طریقے سے اسلام نے سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن معاشرت کا برتاؤ کیا جائے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حسن معاشرت کو غالب رکھو. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. انسانی زندگی میں بات تو ہو جاتی ہے لیکن اخلاق کی رویوں کو نہ چھوڑیے، نرمی سے بات. اور اگر کوئی دیکھتے ہیں آپ کی بیوی ہائپر ہو رہی ہے، آپ خاموش ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص شکایت لے کے آیا، آ کے دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کچھ بات کر رہی تھی، وہ واپس چلا گیا. اس کو بلایا، ادھر آؤ، کیسے آئے تھے؟ کہا جس چیز کے لیے آیا تھا وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے، اب کیا لینا ہے؟ کہا آپ پریشان ہو گئے میری بیوی کی بات سنتے ہوئے؟ سنو، انہا غسالۃ لثیابی، طباخۃ لطعامی، مرضعۃ لولدی، ویسکن قلبی بہا عن الحرام. روزانہ کھانا مجھے پکا کے دیتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اور اس بیوی کی وجہ سے آج تک میں نے آنکھ کسی اور کی طرف نہیں اٹھائی. اگر 2-4 کلمے یہ بول لے گی تو میرا کیا بگڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ کہ حقیقت ہے، مرد عورت کو گھر سے نکال سکتا ہے، عورت نکال سکتی ہے. مرد کھانا بند کر سکتا ہے، عورت بند کر سکتی ہے. مرد خرچ بند کر سکتا ہے، عورت بند کر سکتی ہے. اس کے بعد صرف ایک ہی ہے، اگر اس کو غصہ آئے تو 4 کلمات بولتی ہے، چلو بول لے، پھر کیا ہوگا؟ یہ انسان کی عقل مندی کی دلیل ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات لیٹ آئے. آج جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں ذرا اس واقعے پہ بھی غور کریں. سرتاج رسول نے دروازہ کھٹکھٹایا، فَيُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ. اللہ اکبر. جواب کیا ملا؟ جہاں سے آئے ہیں وہاں ہی چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قدوہ ہیں، فرمایا ما فعلت الا حقنا من بولی، جلدی سے دروازہ کھولیے، میں نے ذرا حمام میں جانا ہے. دروازہ کھولا اور مسکرائے، فرمایا آپ ناراضی ہو گئی؟ سوچئے اگر آج کل کسی کا دروازہ بند کر دیا جائے تو دروازہ ٹوٹے گا کہ کھلے گا؟ اور دروازہ کھلے گا تو پھر وہ زندہ رہے گی کہ زمین کے اوپر رہے گی کہ زمین کے نیچے؟ سوچئے. آج میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے معاملے میں بہتر ہے. لوگوں کی آنکھوں کا تارا تو ہر شخص بن سکتا ہے، گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بننا اصل کامیابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں بہت بہتر ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اسود نے، ماذا يصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، اللہ کے رسول گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو عائشہ کیا فرماتی ہے؟ کان فی مہنتی اہلِ، ہم تو خدمت کرتی ہی کرتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن آج حالت کیا ہے؟ اگر بیوی کہہ دے کہ فلاں کے ابا یہ برتن پکڑا دینا تو وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اگر پکڑا دیا تو کہیں گے یہ رن مرید بن گیا ہے. یہ تعاون ہے. اگر وہ بیمار ہے
یہ ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ چارپائی نہیں اٹھا سکتی، بچے کو نہیں اٹھا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، کیا کیا کرتے؟ یفلی ثوبہ، اپنے کپڑے کو خود درست کر لیتے، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، جوتی ٹوٹی ہوتی اس کو درست کر لیتے، وَيَحْلِبُ شَاةَ، اپنی بکری کا دودھ دھو لیا کرتے، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنی خدمت خود کر لیا کرتے، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، ہر وہ کام کرتے جو عام شخص بھی اپنے گھر میں کرتا ہے۔ کبھی انہوں نے تکبر تو دور کی بات ہے، اس بات کو برا سمجھا ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم لعیالی، سب سے محبوب اللہ کے وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے نفع مند ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں حق بیان کیا عورت کا کہ بیوی کی جائز خواہشات کا احترام کیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهن اللعاب وكان لي صواحب يلعبن معي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن معه فيسربهن أي يدخلهن فيلعبن معي۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھوٹی چھوٹی گڑیا تھی، چونکہ عمر چھوٹی تھی، اور کچھ سہیلیاں آ کے ان کے ساتھ کھیلتی۔ جب اللہ کے رسول تشریف لاتے تو سہیلیاں بھاگ جاتی، آپ ان کو آواز دیتی آ جاؤ اور عائشہ کے ساتھ کھیل لو، وہ کھیل رہی ہے کھیل لو۔ خواہشات کا احترام جو جائز ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ نے کپڑا اٹھایا، دیکھا تو ایک گھوڑا بنا ہوا ہے جس کے پر بنے ہوئے، فرمایا عائشہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو عائشہ فرماتی سرتاج رسول آپ نے تو بتایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر ہوں گے، گھوڑے کے پر تھے، تو آپ مسکرا دی اور کچھ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز خواہشات کا احترام کرنا یہ امت کو سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا 6واں حق کمی کوتاہی ہر شخص میں موجود ہے۔ اگر عورت سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کو پہاڑ نہ بناؤ، چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا کے گھر نہ برباد کرو۔ لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منها خلقا رضی بها آخر، اگر کوئی کوتاہی اس سے ہوئی ہے اس میں نیکی بھی تو ہے نا، اس کی نیکیوں کو یاد کر کے خاموش رہو، اس کی نیکیوں کو یاد کر کے زیادتی سے باز رہو۔ 7واں حق عورت کو آزمائش میں نہ ڈالو۔ کون سی آزمائش؟ بہت بڑی آزمائش، اور یہ بات کہیں آپ پہ بھی کڑوی محسوس نہ ہو، یہ آزمائش ہے خواہ وہ دین کے نام پہ ہو کہ 2 سال 10 سال بیوی سے دور رہا جائے، شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے جس عورت کا خامد فوت ہو جائے تو اس کو عدت گزارنا ہے کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں باہر نکلے، چند اشعار سنے۔ کیا سنے؟ خلیفۃ المسلمین جب یہ الفاظ سنتے ہیں تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا خليل الاعبه فلولا الله اني اراقبه لحرك من السرير جوانبه، جب یہ الفاظ سنے واپس آ گئے، آ کے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بیٹی کو، اور کوئی باپ بیٹی سے ایسی بات نہیں پوچھتا۔ فرمایا یا حفصہ الی کم تصبر المرأة، خامد کے بغیر عورت کب تک رہ سکتی ہے؟ فاشارت ب4 اشہر، کہا 4 مہینے۔ جہاد کے میدان میں اترنے والے، سرحدوں پہ کام کرنے والوں کو آرڈر دیا کوئی بھی شخص 4 مہینے سے زائد اپنی بیوی سے دور نہ رہے۔ اور میری بات کو دل کے نہال خانے میں جگہ دیجیے گا، جب شریعت کے ان مسائل کو انسان سمجھتا نہیں تو پھر نافرمانیوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی شریعت کو پامال ہوتے انسان دیکھتا ہے، روتا تو ہے اور اس کا حل کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت کھولی ہے ان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا بھی حق ہے تجھ پہ، ولربک علیک حقا، تیرے رب کا بھی حق ہے، ولضیفک علیک حقا، تیرے مہمان کا بھی حق ہے، وَلِإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پہ حق ہے. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا السفر قطعة من العذاب، سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. یمنع احدکم طعامہ وشرابہ، کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ. جب انسان اپنا سفر پہ جائے کام کر لے تو اس کو جلدی واپس اپنے گھر جانا چاہیے. اور آپ حیران ہوں گے شیخ صالح بن محمد العثیمین کیا فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر کسی کی فلائٹ ظہر کو ہے اور اس نے گھر جانا ہے، اس کو 10 بجے کی فلائٹ اگر مل جاتی ہے 2 گھنٹے پہلے، فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کو چاہیے کہ وہ فلائٹ لے لے تاکہ حدیث پہ عمل ہو اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کی بات پہ عمل ہو جائے. میں اپنی آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. بیوی کے حقوق یہ ہیں کہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اس کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر او كثر وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها لقي الله یوم القیامت وهو زان. جو شخص شادی کرتا ہے تھوڑا یا زیادہ مہر دے کر لیکن حقوق کو پورا نہیں کرتا، فمات فخدعها، اور دھوکہ دیتے ہوئے مر جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا بدکار لوگوں کی صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا. اور عورت کا حق یہ ہے کہ اس کے راز کو افشا نہ کرے، اس کا افشا نہ کرے. کچھ لوگ اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے اس بات میں خیال نہیں کرتے. ان اشر الناس منزلہ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأة وتفضی الیہ ثم ینشر سرها. سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں پھر اپنے جو انٹرنلی راز ہیں وہ لوگوں کے سامنے کھولتے ہیں. آخری گزارش، ان تمام حقوق کے بعد میں گزارش کروں گا مردوں سے بھی، اور اگر میری بات عورتوں تک بھی پہنچے تو میں ان سے بھی ادباً گزارش کروں گا. 3 باتوں کو زندگی کا شعار بنا لیں، کبھی پریشانی نہیں ہوگی. نیک بنو، نیک بنو گے ایک بنو گے. جب تک نیکی پہ قائم رہو گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے انی لأعصی وأرى أثره في أهلي ودابتي، میں نافرمانی کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں سواری بھی تبختر کرتی ہے، بدکتی ہے، اور گھر والی بھی میرے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کرتی ہے. سبب کیا ہوتا ہے؟ میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت کی مخلوق میری نافرمانی پہ کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے نیک بنو گے ایک بنو گے. قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی کیا کہا کرتے تھے؟ میری شادی ہوئی، میں بیوی کے پاس پہنچا، میں نے تو بات کرنی تھی، بیوی نے خطبہ پڑھا، کہا تم اجنبی آدمی ہو، آج مجھے بتا دو جو پسند کرتے ہو جو ناپسند کرتے ہو. زندگی میں ایسا ہی ہوگا. 20 سال میرے ساتھ رہی وہ عورت، ایک مرتبہ مجھے غصہ آیا، میں نے سوچا کہ وہ غصہ کرنا بھی میرا ٹھیک نہیں تھا. یہ ہے کامیابی. نیک بنو گے ایک بنو گے. اور دوسری گزارش، زبان پہ کنٹرول کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیتکن اکثر اہل النار، عورتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ اکثر تم جہنم میں جاؤ گی. ساری عورتیں خاموش ہیں. ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہادر عورت تھی. فقامت علی احدى رکبتیها، کہنے لگی یا رسول اللہ ما لنا اکثر اہل النار، عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی، مرد کیوں نہیں جائیں گے؟ فرمایا تکسرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو اور خامد کی ناشکری بہت کرتی ہو. ساری زندگی خامد اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا رہے، اگر کسی بات میں نوک پلک رہ گئی ہے غصے میں آ جائے تو کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے ما رأیت خیرا منک قط، میں نے پوری زندگی تجھ سے سکھ پایا ہی نہیں ہے. اس نے شکری کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. وَتُكْسِرْنَ اللَّعْنَ، چھوٹی چھوٹی بات پہ لعن تان کرتی ہے. آج تو اتفاق ایسا ہے، یہاں تو بڑا ماحول اچھا ہے، دیہاتوں میں تو ماحول کیا ہے، شہروں میں بھی آ چکا ہے. چھوٹی سی بات ہوتی ہے پڑوسن کے ساتھ گالیاں شروع، اور آپ کو پتہ ہے صبح صبح ناشتہ کیا نہیں ہوتا، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، اور سخت گرمی کا اگر موسم ہو تو
ڈائریکٹ شعائیں پھر دماغ پہ پڑتی ہیں، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کا خطبہ جاری ہے 10 بجے تک بولتی رہے گی. جب بالکل اینڈ ہو جائے گا بولنے تو آخر پھر اپنی چادر کو پھیلا کے کہے گی اچھا پھر تینوں میرا صبر ہی پہ ہے. اور مجھے اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی تو یہ خطبہ ظہر تک چلنا تھا. یہ لعن طعن کرنے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی. زبان کو کنٹرول کریں. اور حقیقت یہ ہے زبان انسان کو بڑی اچھائیاں بھی دلاتی ہے اور بڑی مصیبتیں بھی دلاتی ہے. شیخ عبد الرحمن عریفی بیان کرتے ہیں کہ زبان سے انسان بہت کچھ کر لیتا ہے اور بہت کچھ نقصان بھی کر لیتا ہے. ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلا تو چاند کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ارأیت القمر، چاند کو دیکھ رہی ہو؟ قالت نعم، دیکھ رہی ہوں. قال انت احلی من القمر، تم چاند سے بھی اچھی ہو. تو وہ کہتی لا انت، بلکہ تم ہو. جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری تعریف کی. اس کے مقابلے میں دوسرے شخص نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنی بیوی کو لے کے نکلا تو کہتا ہے ارأیت القمر، چاند کو دیکھا؟ کہتی ہے تظننی عمیاء، تم مجھے اندھا سمجھتے ہو؟ نظر آ رہا ہے مجھے. فرق ہے دونوں میں. وہ نیک عورت ہے جس نے جواب دیا اور یہ وہ عورت ہے کہتے مجھے تم اندھا سمجھتے ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اپنی زبان کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے فرمایا مثل المؤمن مثل النحلہ لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے، کھاتی بھی اچھا ہے نکالتی بھی اچھا ہے. مومن بات کرتا بھی اچھا ہے اور سنتا بھی اچھا ہے. تیسری گزارش، شکر گزاری کو شیوا بناؤ. آپ کو پتہ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے شکری کے کلمات کہے تو جاتے جاتے کیا پیغام دیا؟ جب میرا بیٹا آئے تو کہہ دینا، جب آئے آپ کا خامد تو کہہ دینا غیر عتبۃ بابک، یہ دہلیز گھر کی بدل لو، یعنی بیوی فارغ کر دو. اور جب دوبارہ آئے تو بیوی نے شکریہ کے کلمات بولے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا ہے، تو فرمایا جب وہ آ جائیں مریہ یثبت عتبۃ بابک، اس کو کہنا کہ اس دہلیز کو باقی رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان اصول و ضوابط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کیجئے جو گھر بن چکے ہیں اللہ رب العزت ان میں خیر و برکت فرما دے، اور جو بننے والے ہیں ان کو بھی خیر و برکت سے نواز دے اور نیک لوگ میسر فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، اور جو کسی تنگی میں ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں بنا دے. صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے. اور بے اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنائے. اور جو صاحب مال ہیں اللہ ان کے مال میں برکت فرما دے، اور بے روزگار کو بھی تمنگر بنائے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے. اور جس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں اللہ ہمیں اپنی جنت میں بھی جمع فرمائے. آج چونکہ آج کے اس جو پروگرامز کی ترتیب تھی اس کا آخری درس ہے، میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت یہ چند کلمات جو بے ترتیب کلمات آپ نے سنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تو آخرت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اور سننا بھی شرف قبولیت سے نواز دے. اور میں دعا گو ہوں ان مراکز کے لیے، مرکز الہدایہ اور مرکز الفرقان اور ان کے منتظمین کے لیے جنہوں نے مفتاح الخیر بنتے ہوئے ان پروگرام کی ترتیب دی. اللہ رب العزت جس طرح انہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے گھر آباد فرمائے اور آخرت میں بھی گھر آباد فرمائے. اور میں دعا گو ہوں اپنے محترم بھائی فضیلت الشیخ معاذ فاروقی صاحب اور دکتور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے عبداللہ عبدالحمید حفظہم اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اسی طرح محترم بھائی مظفر بھائی ہیں اور دیگر جو منتظمین ہیں اللہ رب العزت سب کو اپنی شان و عظمت کے مطابق دنیا اور آخرت میں انعامات سے نوازے اور یہ اعمال شرف قبولیت سے نوازے.
اور میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت نے زندگی دی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ایمان کے ساتھ ہی ہمیں ملائے اور جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا بیوی اپنے خامند کو خامند کا نام لے کر پکار سکتی ہے؟ نام لے کر پکارنا ویسے ادب و آداب کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ کہتی ورب محمد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان جاتے ہیں۔ تو جب وہ خوشی کی حالت میں ہوتی تو کیا کہتی ورب ابراہیم، اور جب وہ ناراض ہوتی تو رب محمد کہتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ماحول میں بھی خوشی پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب وہ خوش ہوتی تو پھر کہتی رب محمد، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں۔ تو جب وہ تھوڑی سی خفگی ہوتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لیتی اور رب ابراہیم، اور ساتھ کہتی اللہ کے رسول میں نے آپ کا نام ہی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا تھا، کوئی اور بات تو نہیں کی۔ تو نام لے کر پکارنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کرتے؟ یا عائش، یا حمیرہ، یا ام عبداللہ، کنیت، یا ایسا بحب الاسماء الی، ایسے نام سے پکارنا چاہیے جو اس کے ہاں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ نام سے پکارنا اس کو ادب کے منافی سمجھا جاتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بڑا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ابو معاویہ، ابو فلاں کہہ کے پکارا جائے تو اس میں زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں محبت کا ماحول پیدا فرمائے۔ صلى الله